ایک ایسی کہانی، ایک ایسی اسٹوری جو ایک بادشاہ کے اوپر بنائی گئی ہے، جو لوگوں نے کسی اور چیز پر اعتماد کیا نہ کہ اپنے آپ پہ، کیونکہ جو چیزیں اتحاد میں بھلائی ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے، اور دوسری چیزوں پہ یقین نہیں ہے۔ چلے آئے ہم آپ کو اس کی کہانی ڈیٹیل سے سناتے ہیں، ابدی شعلے کی بادشاہت کے بارے میں۔ یہ بہت پہلے ایک سرزمین میں جہاں آسمان زمین کے کنارے چھوتا تھا، وہاں ایک بادشاہت تھی جسے ابدی شعلہ کہا جاتا تھا۔ ایک ایسا دائرہ تھا جو وقت کے باہر اور اس کے اندر موجود تھا۔ شعلہ آگ کا ایک بڑا ستون بادشاہی کے کلب میں جل گیا، جس نے پوری زمین کو ایک ابدی چمک سے روشن کیا۔ موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گھنٹے کی کوئی بات نہیں، شعلہ کبھی نہیں ٹمٹماتا، اور بادشاہی کے لوگ اسے تمام زندگی کا ذریعہ مانتے تھے۔ اس سرزمین کا حکمران کوئی بادشاہ یا ملکہ نہیں تھا، بلکہ ایک قدیم ہستی جس کا نام ایون تھا، جو سلطنت کی پیدائش سے ہی تھا وہاں پر۔ ایون انسان نہیں تھا، نہ گوشت اور ہڈی کی کوئی دوسری مخلوق، بلکہ وقت کے دھاگوں سے بنی ہوئی روح تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ایون ہر اس چیز کا گواہ ہے جو اس نے چیزیں دیکھی ہیں۔ جیسے جیسے صدیاں گزرتی گئی، سلطنت اپنی اصل سردوں سے آگے بڑھتی گئی۔ لوگوں نے تیرتے شہر، پہاڑوں کے اندر شہر، اور یہاں تک کہ سمندروں کے نیچے شہر بھی بنائے۔ انہوں نے ماضی، حال اور دور دراز مستقبل کی تلاش کرتے ہوئے وقت کا سفر کیا۔ انہوں نے ابدی شعلے کی طاقت کا استعمال کیا، توانائی کھلا، اور یہاں تک کہ خود سوچنے کے مالک بن گئے۔ لیکن جیسے جیسے سلطنت پھیلتی گئی، ایک عجیب بات ہونے لگی۔ وہ شعلہ جو کبھی ساری زندگی کا دل تھا، ٹمٹماتا شروع ہو گیا، پہلے آہستہ آہستہ، پھر زیادہ تیزی سے۔ روشنی مدھم ہوتی گئی، بادشاہی کے لوگ پریشان ہونے لگے، کیونکہ شعلہ ہر چیز کا چشمہ تھا، ان کی طاقت، ان کا جادو، ان کا وجود۔ یون، جس نے پہلے کبھی خوف محسوس نہیں کیا تھا، کھیل میں کچھ گہرا محسوس کرنے لگا۔ شعلہ محض طاقت کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ کڑی تھی جس نے تمام وجود کو جوڑ دیا تھا۔ اور اگر شعلہ بادشاہی اور خود ہر وقت بے نقاب ہو جائے گی۔ مایوسی میں ایون بادشاہی کو ہر کونے سے عقل مند انسانوں کو بلایا، فلسفی، جادوگر، مسافر اور خواب دیکھنے والے۔ ایک ساتھ مل کر انہوں نے ایک حل تلاش کرنے کے لیے کائنات کی سب سے دور تک رسائی حاصل کی۔ ان کا سامنا تصور سے باہر کی جان اور ناقابل تصور طاقت کی مخلوقات اور ایسی قوتوں سے ہوا جنہوں نے تمام منطقوں کی مخالفت کی۔ ایک ابدی سفر کے بعد انہوں نے حقیقت کو دریافت کیا۔ شعلہ وقت یا مادے سے نہیں، بلکہ بادشاہی میں موجود ہر جاندار کی اجتماعی مرضی سے روشن ہوا تھا۔ یہ زندگی کا ذریعہ نہیں تھا، یہ بادشاہی کے دل کا عکس تھا، اور لوگوں کے دلوں میں شک نے جڑ پکڑنا شروع کر دی تھی۔ یون بادشاہی میں واپس آیا، یہ سمجھتا تھا کیا کرنا ہے۔ شعلے کو بچانے کے لیے عوام کو صرف اپنے خیالات میں نہیں، بلکہ دلوں میں متحد ہونا پڑے گا۔ انہیں یقین کرنا تھا بلا شبہ کہ شعلہ کبھی نہیں مر سکتا، کیونکہ بادشاہی صرف اتنی ہی بڑی تھی جتنی کہ اتقاد نے اسے برقرار رکھا۔ اور اس طرح جیسے جیسے شعلے کی روشنی مدھم ہوتی گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کی آوازیں ایک ہی طاقتور چیخ میں متحد ہو گئی۔ شعلے کی روشنی ٹمٹمانے لگی، پھر ایک بار بھڑک اٹھی، اور جیسا کہ یہ ہوا، وقت بذخود سمٹ گیا۔ بادشاہی دوبارہ پیدا ہوئی، خلا میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے خود سے بڑی چیز پر یقین کرنے کی ہمت کی۔ ابدی شعلے نے صرف زمین کو ہی روشن نہیں کیا، اس نے کائنات کو روشن کیا، تمام جہانوں کے لیے ایک مینار سبق بن گیا۔ دو دہائی کہ سب سے بڑی طاقت اور وقت سے، خود سے، انسان سے بنتی ہے۔ آپ کسی چیز پہ بھروسہ مت کریں، آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں، دنیا داری پہ بھروسہ کریں، میرے رب پہ بھروسہ رکھیں، تو وہ چیز آپ کے لیے ناممکن نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستوں پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جوئم، دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے۔ ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس باغ اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں۔
into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.